أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق اللہ العظیم. معزز ساتھیو، بزرگوں، گزشتہ مرتبہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ بتلا دیا ہے کہ جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، بعد اس کے کہ اس کے سامنے حق آ گیا ہے، ہدایت کھل کر آ گئی، پھر بھی مخالفت کر رہا ہے اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کا اتباع کر رہا ہے، تو ہم اس کو کرنے دیں گے وہ جو وہ کر رہا ہے، ہم اس کو گھما دیں گے ادھر جدھر وہ گھوم گیا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. معلوم ہوا کہ رسول کا راستہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ رسول معصوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی سے جو کام ہوگا وہ رائٹ ہی ہوگا، اس میں رونگ ہونے کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہو سکتا. 100%. اسی لیے تو فرمایا کہ رسول کی جو بھی مخالفت کرے گا، چاہے قول میں، چاہے فعل میں، چاہے عمل میں، سوچ میں، اللہ تعالیٰ نے نبی کی عصمت کو یہاں بتلایا ہے کہ ہمارا نبی معصوم ہے، نبی سے کبھی غلط ہو نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے ہمارے عقیدے کو درست کرنا بہت ضروری ہے. آج کل کے ماڈرنائز کے اندر حضور کے باتوں پہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اندر خراب ہے، دل خراب ہے، عقیدت خراب ہے، اس لیے اعتراض نظر آتا ہے. ورنہ جس کو نبی سے محبت ہوگی، نبی کی ہر بات پسند ہوگی، چاہے ہمارا مزاج پسند کرے یا نہ کرے. حالانکہ یہ لفظ بھی غلط، مزاج تو پسند کرے گا ہی، کیونکہ نبی کی ہر بات کے اندر کشش ہے، آسانی ہے، نفعی نفع ہے. ایک اور بات معلوم ہوئی اس آیت سے کہ رسول کا اقتداء کرنا ضروری ہے حضور کے افعال کے اندر. اچھا، اس لیے کہ اگر امت کا فعل رسول کے فعل کے علاوہ ہوگا تو پھر ایسا ہوگا کہ جو رسول کی مخالف، یعنی ایک سائٹ پہ ہوگا، رسول دوسری سائٹ پہ. اگر امت کا فعل دوسرا ہے، نبی کا دوسرا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ یہ دوسری سائٹ پہ چلا گیا ہے، تو اس سے مخالفت لازم آئے گی. اور بعض مجتہدین نے یہ کہا ہے، متقدمین نے یہ کہا کہ ہر مجتہد اصول میں مصیب ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کا اعتقاد مطابق ہوگا متقدم کے جو پہلے گزرے ہیں ان کے اعتقاد کے مطابق ہوگا. اچھا، ان لوگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ
جو کوئی بھی آدمی اصول میں اجتہاد کرے گا، یعنی نبی سے جو باتیں منقول ہیں اس میں غور و فکر کر کے نکالے گا تو وہ رونگ نہیں جائے گا۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا دین ہم دلائل سے صحیح کر سکتے ہیں، ہر چیز کی دلیل ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بارہا کہا کہ آپ کوئی بھی مسئلہ لائیے، آپ کو ہم اس کا سولوشن انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ ہاں، اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ہدایت دلیل کا نام ہے، صرف معلومات کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت کھل کر آ گئی ہے، ہدایت کھل کر آ گئی۔ ہدایت الگ ہے، معلومات الگ چیز ہے۔ ہدایت جب آپ کو مل گئی، اللہ نے راستے پہ لگا دیا، تو اب مخالفت نہیں ہو سکتی۔ کلمہ نبی کا پڑھے اور طریقہ غیر کا اپنائیں ہم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھیں اور پھر ہمیں پسند ہو غیروں کا طریقہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب سے ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر ہم نے سب کچھ قبول کر لیا ہے کہ خدا کو مانیں گے، نبی کو مانیں گے، اور کیا مانیں گے؟ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سنتیں ہیں قربانی، لیکن طریقہ تو حضور کا ہی ہے نہیں ہے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تو ہم ذبح کرتے، لیکن کس کے طریقے پہ ذبح کرتے؟ حضور کے طریقے پر۔ کیا آپ نے کیا دعا پڑھی تھی، آپ نے سیدھا پاؤں کہاں پہ رکھا تھا، جانور کو کیسا لٹایا تھا، یہ سب طریقے۔ تو ملت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے کا حکم ہے، لیکن طریقہ تو حضور ہی کا ہوگا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور کی نبوت کے بعد اور کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بس ایک نبی کا طریقہ چاہیے۔ خیر، تو اس آیت کریمہ سے بہت ساری باتیں ملتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اپنائے گا، ایمان والے جب ایک راستے پہ ہیں تو اس سے کوئی دوسرا راستہ نہیں نکال سکتا، وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کی مدد جماعت کے اوپر رہے گی، اور جو الگ تھلگ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کلمہ پڑھا اور پھر وہ رضوی جیسے خبیث کہتے ہیں کہ یہ آیتیں نکال دو قرآن سے۔ ارے تو ہی مسلمان سے نکل جا بھائی، تیرے جیسے اس مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ الگ سے قرآن مودی کو کہا کہ یہ چلاؤ، تو مودی کے باپ کا تھوڑی ہے دین، دین تو اللہ کا ہے، کسی کا کچھ نہیں چلے گا اس دین کے اندر۔ قرآن اول تاخیر جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، ایک حرف کی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر اربوں بچے حافظ قرآن ہیں، اسلام مسلمانوں کے بچے بچے کے سینوں میں قرآن ہے۔ ہاں، تو جو گیا سب کو چھوڑ کے وہ گیا۔ ہاں، اللہ کی مدد جماعت پہ ہوگی، اس لیے جماعت سے جڑے رہو، مسلمانوں کے ساتھ مسجد کے ماحول میں رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اندر ہم لوگ بھی آ جائیں۔ خلفائے راشدین، دیکھیے ایک بات ہے، یہ جو مسائل حنفیہ شافعیہ مالکیہ کے جو مسائل آتے ہیں تو وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بعض لوگ اس کو الگ سمجھتے ہیں، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہوئے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوئے، یہ سب ہوئے۔ ان کے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جب کسی مسئلے کے اندر کچھ دریافت کرنا ہوتا کہ اس کا جواب کیا ہے، تو یہ حضرات صحابہ کرام میں سے جن کے پاس علم کا ذخیرہ تھا اور جن کی ایک رائے ہوتی تھی، جن کا ایک اوپینین تھا، وہ ہر آدمی اوپینین تھوڑی دے سکتا ہے، جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہی وہ جانتا ہے۔ اب آپ کہنے لگو کہ یہ مفتی صاحب مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا، بھائی تم
اگر تم اپنے کام میں ہے تو ڈاکٹر ہو تو تم ڈاکٹری کے اندر کہہ سکتے ہو، لائر ہو تو لائر میں کہہ سکتے ہو، اسلام میں تو نہیں کہہ سکتے. لیکن آج ہوتا ہی ہے کہ ڈاکٹر کہے بھائی تم ڈاکٹر نہیں ہو، میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں تو ڈاکٹر کی بات مانوں گا، آپ لوئر نہیں. لیکن اسلام کے بارے میں وہ ہر ایک ہی بولے گا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اسلام اتنا سستا ہے. تو کیا کرتے صحابہ کرام میں سے جو اہل رائے ہوتے ان کو جمع کرتے، اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے، مشورہ کرتے کہ اس مسئلے پر کیا ہونا چاہیے، جائز یا ناجائز. آج بھی یاد رکھ لو اس بات کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج بھی ہندوستان، پاکستان اور ان ملکوں کے اندر علماء کی ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے ایگزامپل کے طور پر ایف ایم پی ایف ہے، چلو ایف ایم پی ایف کا پیسہ آپ کا ڈائریکٹ جا رہا ہے گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ آپ کو کچھ بڑھا کر دے رہی ہے. تو اب یہ مسئلہ آیا کہ بھئی اس کو کیا کیا جائے. تو علماء نے سوچا کہ دیکھو آدمی کا تو قبضہ ہوتا نہیں، ڈائریکٹ چلا جاتا ہے، اور وہ راضی بھی نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ نے لیا ہے. اب گورنمنٹ آخر میں بڑھا کے دے رہا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اسی طرح سے ایک مسئلہ آتا اور صحابہ بیٹھتے اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے. تو آپ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے، 5-5 لاکھ حدیثیں یاد، جس کو ڈکشنریاں زبانی یاد تھی، ایسے لوگ بیٹھے ہوتے، اور کوئی مسئلہ آتا تو ہر اینگل سے سوچا جاتا تھا، ہر اینگل سے کہ ڈکشنری کے لحاظ سے یہ لفظ کس معنی میں ہے. مثال کے طور پر خمر، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینا حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے. تو اب خمر کس کو کہیں گے بھائی؟ جس سے عقل پہ پردہ آ جاوے وہ خمر ہے. اب اسی کے اوپر جتنی بھی چیزیں نشے میں آتی وہ سب آ جائے گی. یہ سب طے ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی رائے سے کہہ دیا تھا، نہیں، وہ بھی بہت بڑے تقوی والے لوگ تھے. امام شافعی بہت بڑے پرہیزگار لوگ تھے، امام مالک بھی بڑے بڑے لوگ تھے، قربانیاں دی ان لوگوں نے، مارے کھائی ہے دین کے خاطر. تو اجماع امت یعنی امت کا کسی بات کے اوپر متفق ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اسلام کے اندر. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی آدمی مسلمانوں کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کرے گا، ایک تو بات ہے رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے پہ چلے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم چلنے دیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، پھر جہنم میں اس کو ڈھکیل لیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے آج، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، دور کی گمراہی میں گر جائے گا. یہ ایسی ہی آیت پہلے گزری ہے اسی سورت کے اندر، وہاں آخر میں کچھ الفاظ بدلے ہیں، باقی آیت ویسی ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے. اللہ سارے گناہ معاف کر دے اس کی مرضی پہ، لیکن اس کا اعلان ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا. اصل میں اس آیت کو 2 مرتبہ کیوں لائے؟ 5واں سپارہ جہاں کوارٹر ہو رہا ہے اس سے آگے بھی ایسی آیت تھی، یہاں پر بھی ایسی آیت کو بیان کیا. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے عام ہے اور وعیدیں بھی عام ہیں، وعیدیں بھی عام ہے اور وعدے بھی عام ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کے ساتھ وعید کو اگر لوٹایا ہے تو یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کے سوا تمام گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایسا کیوں؟ وعدے تو اللہ نے بہت بار بار بیان کیے، جنت کے
اور جنت کے منظروں کے بہت وعدے کیے الگ الگ طریقے سے، اور الفاظ بھی سیم الگ الگ جگہوں کے اوپر، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ترجیح یعنی اس کو مقدم رکھنا، یہ اس کا تقاضا ہے کہ وعدے اللہ تعالیٰ پورے کر کے رہے گا، وعیدیں تو اس کی مرضی کی بات ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تو امتحان میں اول نمبر کامیاب ہوا تو میں بائسیکل لے دوں گا، یہ تو وعدہ ہوا، اور سبق یاد نہیں کیا تو 2-4 چپٹ ماروں گا، یہ وعید ہوئی۔ تو جب وہ نمبر اول آئے گا تو وعدہ تو وہ پورا کر دے گا، لیکن اگر یاد نہیں کیا تو ضروری نہیں کہ اس کو پورا کرے، ہے کہ مارنا ہی پڑے گا، یہ تھوڑی ہے کہ مارنا ہی پڑے گا، تم نے تو کہا تھا، ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ترجیح ہے وعیدوں کے اوپر۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس میں اس چور کا تذکرہ تھا، توما بن عبیرک کا، جس نے چوری کی تھی اور یہودی کا نام لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے رسول کی مخالفت کی تھی، اور مخالفت کر کے وہ چلا گیا مکہ، مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، اسلام سے پھر گیا، اور پھر جو اس کے ساتھ ہونا تھا ہوا۔ اب ان آیتوں کا ماقبل سے تعلق یہ ہوگا کہ اگر وہ چور رسول کی مخالفت نہ کرتا اور شرک نہ کرتا تو میری رحمت سے محروم نہ ہوتا میری رحمت سے۔ بھئی چوری کا گناہ ہے، لیکن اللہ معاف کر دیتا۔ شرک کے سوا تو اللہ نے سب معاف کرنے کی کہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہ شرک میرے بھائیو ایک جلی ہوتا ہے، ایک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی، ایک بات یاد رکھو، گناہ تو الگ الگ ٹائپ کے ہیں۔ مثال کے طور پر زنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ان سارے گناہوں کی جو فہرست میں اگر سب سے بڑا گناہ جس کو کہا جائے وہ شرک ہے۔ اور نیکیوں کے بھی بہت ساری قسمیں ہیں، ان تمام نیکیوں میں اگر کوئی بنیادی نیکی کہا جائے تو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، کیونکہ وہ رأس الطاعات ہے، ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ سب نیکیاں ہیں لیکن توحید ہی نہیں ہے اس کام کی، وہ نیکیاں، وہ سب نیکیاں برباد۔ اس لیے کہا کہ توحید ساری نیکیوں کی جڑ، اور تمام گناہوں میں بنیادی گناہ شرک ہے۔ خیر، تو یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں تفسیر روح البیان میں اور اسی طرح مظہری میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھے میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں ایک بڈھا آدمی ہوں، میں گناہوں میں منہمک رہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، تب سے میں نے کبھی شرک نہیں کیا، اور میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ کے سوا کسی کو میں نے اپنا ولی نہیں سمجھا، اور میں نے گناہ کبھی جرأت کے ساتھ نہیں کیے، اور کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں، میں نے یہ نہیں سوچا ہے۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ارے جو ہوگی دیکھے گئے کہ قبر میں، تو ابھی تو کر لو جو کرنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھو، اپنے آپ کو کہ ہماری کیا طاقت ہے۔ اللہ ہمیں، اگر ہم جا رہے ہیں اور اوپر سے ایک وائر گر جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کے گھر میں بٹھا کر بھی ذلیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اس لیے ہر دم اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل سمجھو۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیشہ پیٹ میں گندگی لے کے گھومتے ہیں اور گندے راستے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو پھر اپنی بڑائی کیا؟ بڑائی تو اللہ کے لیے ہے جو وراء الورا ہے۔ خیر، تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، میں نے یہ نہیں کیا، نہ شرک کیا ہے، نہ کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ سے بھاگ جاؤں گا یا اللہ کو عاجز کر دوں گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا مقام اللہ کے یہاں کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے،
اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ دور جا پڑا ہے گمراہی میں۔ کہاں سے؟ حق سے دور جا پڑا ہے، حق سے دور چلا گیا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ گمراہی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری قسمیں، ان میں سے بڑی قسم ہے وہ شرک ہے، اور حق سے، جنت سے اور درستگی سے جو دور ہے وہ شرک ہے۔ حدادی کا کہنے کا مطلب یہ کہ شرک سے مراد وہ ثواب سے یعنی سیدھے راستے سے دور چلا گیا ہے۔ تو شرک اقبح الرذائل ہے، جیسے توحید احسن الحسنات ہے، ساری نیکیوں میں سب سے بڑھیا نیکی توحید، اور تمام برائیوں میں سب سے زیادہ بڑی برائی شرک ہے۔ آج ہم لوگوں نے تو بہت ساری چیزوں کو شرک سمجھا ہی نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ اگر ہو تو کبھی بھی عقیدے کے بارے میں باندھ چھوڑ نہیں ہونی چاہیے، عقیدے کے بارے میں کبھی باندھ چھوڑ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بہت ساری ایسی باتیں وہ ہمارے پاس بلوا دیتے، ہم بھی ہاں بھر لیتے ہیں۔ اس لیے جہاں عقیدے کا مسئلہ ہے اس میں کمپرومائز نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ عمل کے بارے میں بھی کمپرومائز نہ ہو، لیکن عقیدہ بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر تو پکڑ بھاری ہوگی۔ ہاں، اس لیے بہت سارے پنڈت بھی اور ہندوؤں کے جو یہ ہوتے گرو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں آ جاتے، پھنس جاتے۔ اس لیے عقائد کے معاملے میں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا جو شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مکہ والے نہیں پکارتے ہیں مگر اللہ کو چھوڑ کر نہیں پکارتے ہیں مگر مؤنث چیزوں کو، فیمیل چیزوں کو، زنانہ چیزوں کو پکارتے ہیں۔ ہاں، زنانہ، لیڈیز، ان کے بتوں کے نام بھی سب لیڈیز کے ہوتے تھے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دور کی گمراہی کو واضح کیا ہے۔ اتنی بڑی گمراہی، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میل اینڈ فیمیل رکھا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں دیکھ لیجیے آپ، میل فیمیل، یہاں تک کہ سورہ یاسین میں تو یہ فرمایا کہ یہ درختوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، اور جہاں میل فیمیل ہیں ان میں جو فیمیل ہوگی وہ سب سے کمزور ہوگی، کمزور اور گھٹیا، یعنی درجے کے اعتبار سے کم۔ یہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے معبود کو بھی اختیار کرتے ہیں تو لیڈیز کو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کی جو مورتیاں ہوتی ہیں ان مورتیوں میں کوئی مرد کی شکل نہیں ہوتی، مورتیوں میں بھی عورتوں ہی کی شکلیں ہوتی ہیں۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے، اور علامہ بغوی کے حوالے سے مظہری میں لکھا کہ اس میں مکہ والوں کی بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر زنانہ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا مطلب زنانہ کا؟ مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی پوجا کریں گے ان بتوں کا نام وہ کیسا رکھیں گے؟ زنانہ۔ اللات، عزا، منات، یہ سب لیڈیز نام ہے۔ لات لفظ اللہ ہے، اس کا انہوں نے لات بنا دیا، عزیز ہے اس کا عزا بنا دیا، لیڈیز نام۔ ان چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ عرب حضرات کے خاندانوں میں یا ان کے قبیلوں میں جو کوئی بھی بت ہوتا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس کسی بت کی پوجا کرتے اس کو وہ نام لیڈیز کا دیتے تھے، انسا بنی فلان، انسا بنی فلان۔ اور دوسری صورت یہ بتائی کہ یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اناسا، یعنی مردہ چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مردہ چیز آپ کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو مکھی کو نہیں اڑا سکتی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی مٹھائی رکھی ہے
پرساد کے لیے، اور مکھیاں کے کھا کھا کے چلی جاتی ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ تو گویا کہ وہ لوگ پوجا کرتے مردہ چیزوں کی، جماعت چیزوں کی، اور یہاں پہ اس کو اناث کہا ہے۔ اموات جماعت یعنی مردہ چیزوں کو لیڈیز کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مردہ چیزوں کے بارے میں وہ خبر دیتے تھے، وہ خبر اکثر و بیشتر لیڈیز کے نام سے دیتے تھے، یا یہ کہ انسا مذکر کے یعنی فیمیل میل کے مقابلے میں زیادہ ذلیل ہے، اور میت بھی زندہ کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، اس لیے اس کو اناث کہا۔ اور تیسرا مطلب بعضوں نے یہ بتلایا کہ یہ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے مکہ والے، اور ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا جاہل ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر جس نے کچھ نہیں کیا اس کی پوجا کر رہا ہے، جس کو انسان خود بناتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کسی ہندو نے ایک بات کہی تھی، ہندو کی کہی ہوئی بات آپ کو میں سنا رہا ہوں، کہ ہم لوگ مورتی کی پوجا تو کرتے ہیں، لیکن افسوس اس کا ہے کہ مورتی ہم دکان میں سے خرید کے لائے، اور وہ دکان والوں کا بھلا نہیں کر سکی، وہ مورتی اتنی ساری مورتیاں اس کے ہاں بیچی جا رہی تھی، وہ اس کا بھلا نہیں کر سکی، تو ہمارا کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی کی امت میں ہم کو بنائے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم لوگ سوچیں اس کے بارے میں، ورنہ یہ بیچارے جتنے بھی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، ان کو بیچاروں کو روزانہ ہمیں دیکھتا ہوں، بعض ہندوؤں کو وہ پھول توڑ جاتے ہیں، پھول، اور پھر چڑھاتے ہیں۔ اپنے رب کو کہاں پھول، ہمیں تو کوئی پھول چڑھانے کی ضرورت نہیں، فجر کی نماز آ کے پڑھو، اللہ کو راضی کرو، پورا دن آپ کا اچھا چلے گا، جائے گا، جاتے سوتے ہوئے عشاء کی نماز بھی پڑھ کے جاؤ، جماعت کے ساتھ سو جاؤ، ہے کوئی پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیچارے روزانہ پھول ڈھونڈتے اور ڈالتے ہیں اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ایک صحیح اپنے دل کی حاضری کے ساتھ اچھے کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو خرچہ نہیں ہے اس کے بولنے کے اندر، اور کوئی ٹائم نہیں جاتا ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ تو اللہ جس کو توفیق دے وہی بول سکتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ لیکن ہم کو طلب ہونی چاہیے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما اس طرح بولنے کی اور اس طرح کرنے کی۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر زنانہ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ اصل جو لفظ یہاں آیا ہے وہ تو یدعون کا لفظ، یدعون کا معنی پکارنا، بلانا، یہ تو لیڈیز کو ہی بلاتے ہیں، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں یعبدون، یہ لیڈیز ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ ایسا ترجمہ اور یہ تفسیر کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، ارے دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ میرے بھائیو ایک بہت ہی اچھی بات سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اپنے بستر پہ آپ لیتے ہوئے، اور آپ کی 2 بجے آنکھ کھل گئی، اور دیکھا کہ آنکھ کھلی ہے، لیتے لیتے اللہ سے بات کرو کہ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان کہ تجھے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، کہ کوئی فون لگانا پڑے گا اللہ سے بات کرنے کے لیے، یا مفتی صاحب سے کوئی کانٹیکٹ کرنا کرے گا، ہماری رنگ لگ وہاں کانٹیکٹ کر دو، اپنے بستر پہ لیتے لیتے خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بات کیجیے اور اللہ سے وہ مانگیے ہدایت، اپنا قرب اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ میرے بھائیوں اصل عبادت وہ دعا کو کہا کہ وہی عبادت ہے، دعا ہی کو اصل عبادت کہا، اور بعض روایت میں کہا کہ دعا مخل عبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے، گودا ہے، گودا۔ تو آدمی جس کی پوجا کرتا ہے جب پریشانی ہوتی تو اسی کو پکارتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ لیڈیز ہی کوئی پوجا کرتے ہیں۔ آدمی جب کہیں کوئی تکلیف آتی ہے کہ یا اللہ، مسلمان یہی کہے گا کہ یا اللہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہی ہے اور وہی کچھ کرے گا میرا۔
وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ لوگ نہیں عبادت کرتے مگر شیطان مرید کی، شیطان مرید کی جو خالی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ان بتوں ہی کو شیطان کہا گیا ہے۔ یہاں شیطان ان لوگوں کو نظر آتا ہے کہاں پر؟ کاہنوں کے پاس، جوتش کے پاس۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ پکڑ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں، وہ شیطان اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، وہ بلواتا ہے، دو چار باتیں سچی ہوتی اور سارا زیادہ جھوٹی باتیں ملا کے اس کو کہتا ہے۔ اور زجاج کا کہنا ہے کہ شیطان سے مراد یہاں پر ابلیس ہے، کیونکہ یہ جو سدنا اور کہنا کے پاس، کاہنوں کے پاس جو ظاہر ہوتے ہیں وہ ابلیس ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور مرید سے مراد، شیطان مرید سے مراد سرکش شیطان، نافرمانی میں جو اگلے ایسے پہنچ گیا ہو، بہت اوپر چلا گیا ہو، اس کو مرید کہتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ کی اطاعت سے دور بھاگ گیا ہو اور نافرمانی میں اونچے درجے پہ چلا گیا، اس کو کہیں گے مرید، شیطان مرید۔ تو اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو شیطان مرید ہی کی پوجا کرتے، چونکہ شیطان ہی تو یہ بت پرستی کرواتا ہے اور اسی نے یہ سب غلط دھندے جاری کروائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور ان کی ذریت کو رہتی دنیا تک جو بھی آئیں گے سب کو گرگلانے کا اس نے ٹھیکہ لے لیا اور چیلنج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ ہاں، شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کہ شیطان تو مرید تو ہے ہی، سرکش تو ہے ہی، لیکن اللہ نے اس پر لعنت بھی بھیجی ہے۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ علامہ زار اللہ زمخشری نے یہ کہا کہ شیطان کی ایک صفت اللہ نے سرکش ہونے کی بتلائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملعون ہونے کو بھی بتایا، اور اس نے جو بات کہی تھی وہ بھی اسی کی صفت ہے۔ لیکن راضی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں 5 چیلنج ہے، شیطان نے 5 چیلنج کیے تھے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ 5 چیلنج ہے اس کے۔ نمبر 1، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور بھی ضرور ایک مقرر حصہ لوں گا، نصیبا مفروضا، ایک کاٹا ہوا حصہ، ایک یقینی حصہ میں لوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا، نمبر 1۔ دوسرا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ نمبر 3، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں ضرور بھی ضرور حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان ضرور بھی ضرور کاٹیں گے۔ یہ 5واں نمبر، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور بھی ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ضرور چینج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما دیا، یاد رکھنا جو بھی اس کا ساتھ دوستی کرے گا وہ گیا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یقیناً اس نے بہت ہی کھلا ہوا ٹوٹا لیا ہے، نقصان اٹھایا ہے، کھلا ہوا نقصان اٹھایا۔ تو شیطان نے 5 چیلنج کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے میں بہت سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، نصیبا مفروضا، اصل میں فرض کے معنی کاٹنے کے۔ فرض وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کی مقرر کی ہو اور جس کا کرنا ضروری ہو، نہ کرنے کے لیے کوئی عذر نہ ہو۔ کیا کہا؟ نہ کرنے کے لیے کوئی عذر نہ ہو۔ بھائی نماز نہیں پڑھی، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار ہے بیٹھ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھو، اس کے لیے کوئی
عذر نہیں چلے گا. بھائی نماز میں رکوع فرض ہے، نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، سجدہ فرض ہے، نہیں کر سکتے اشارے سے کرو. تو فرض جو چیز ہوتی ہے اس کے چھوڑنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے، یاد رکھ لیں. ہاں، کسی بھی چیز کو آپ فرض کر دو تو وہ فرض نہیں ہو جاتی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کہاں سے آپ نے فرض کہا اس کو؟ ان کو بھی اپنی ڈیوٹی میں بھی، آزاد بھائی کو بھی کوئی بھی ڈیوٹی میں ہوگا تو ان کے پاس بھی لکھا ہوگا کہ یہاں لکھا ہے دیکھو یہ ہم کو کرنے کو کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے اس کو بھی لکھا ہوا ہے. تو اس نے یہ کہا تھا شیطان نے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر معین حصے کو لے لوں گا جو میرے قدم پر چلے گا، نقش قدم پر، اور میرے وسوسوں کو قبول کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر 1000 میں سے ایک اللہ کا ہوگا اور باقی لوگوں کے لیے اور ابلیس کے لیے ہوگا. حدیث شریف کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا آدم، اے آدم. آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں، فرمائیے آپ. والخیر فی یدیک، اور بہتری ساری آپ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم کی ایک جماعت کو نکال، جہنم کی ایک باز کو نکال لو، ایک جماعت کو. آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ جہنم کی جماعت کون سی ہے؟ کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ گفتگو ہوگی، یہ گفتگو میدان محشر میں ہوگی، قیامت کے میدان کے اندر ہوگی، اور ایسا وہ منظر ہوگا جس کے اندر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ بچہ بھی نکال لے گی عورت کا. ایسا منظر ہوگا اور ایسی ہولناک ہوگی وہاں کی کیفیت. اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یاجوج ماجوج. لیکن ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عقلاً و نقلاً شیطان کی جو جماعت ہے وہ اللہ کی جماعت سے تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں آیا کہ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اس کا اتباع کریں گے مگر تھوڑے لوگ، یعنی تھوڑے لوگ اتباع نہیں کریں گے تو تھوڑے نیک ہوں گے. اور شیطان کی بھی بات ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، آدم کی اولاد کو میں سب کو ورگلاؤں گا اور بھٹکاؤں گا مگر کچھ لوگ. مطلب یہ کہ شیطان کی ٹیم زیادہ ہوگی، بڑی ٹیم ہوگی. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں حضرت انسان کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندے. دنیا میں مخلص بہت کم ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ کم لوگ بچیں گے. یہ تو نقلن ہے. اور عقلن بھی دنیا میں ہم دیکھیں تو نالائقوں کی تعداد زیادہ ہے، کافروں کی تعداد، فاسقوں کی تعداد مخلص ایمان والوں سے تعداد میں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو جتنے بھی فاسق اور کافر ہیں وہ سب شیطان کا ٹولہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ نصیب کا لفظ جو ہے نصیبم مفروضہ، میں کچھ حصہ لے لوں گا، اس کا یہ مطلب نکلا. حالانکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اس کی طرف ہیں، اور یہ آیت تو کہہ رہی کہ کم لوگ. اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں آپ لوگ صرف انسان کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں میں فرما بردار نافرمان. اس نے جو کہا کہ تھوڑا حصہ لوں گا، تو اب دیکھیں انسان کو ملائیے، جنات کو ملائیے اور فرشتوں کو ملائیے. اللہ کا جو ماننے والے ہیں وہ تو فرشتوں کی تعداد تو کتنی زیادہ ہے. اگر انسان تھوڑے ہیں فرما بردار، فرشتوں کے ساتھ ملا دیا جائے تب تو تعداد زیادہ ہو جائے گی. اس سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ چلو ایمان والے تعداد میں کم ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی قیمت زیادہ ہے. نہیں، بخاری شریف کے درس میں نے سنایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پتلی پتلی تھی. وہ ایک درخت پہ چڑھے ہوئے صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو پنڈلی دیکھ کر؟ ارے ابن مسعود کا وزن تمہیں معلوم ہے، قیامت کے لیے ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا.
یہ حضور نے فرمایا. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر کافر ہوگا تو احد پہاڑ کے برابر بھی ہوگا, اتنا موٹا تھا لیکن اس کی کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں اپنا حصہ ضرور لے کر رہوں گا. اور دوسری بات اس نے یہ کہی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا. خیر یہ گمراہ کس طرح سے کرے گا اور کرتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے مکر سے, اس کی قید سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار بندے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.